بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق فراہم کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کے وقت شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، نیز وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور سب مومنوں میں خیر ہے۔ تو اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت و کوشش کر، اللہ سے مدد طلب کر، اور عاجزی و سستی نہ کر، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو ایسا نہ کہو، اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، بلکہ ایسے کہو، اللہ نے مقدر کیا اور جو اس نے چاہا سو کیا، کیونکہ لفظ اگر عمل شیطان کھولتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں میں نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور تمہیں جہنم سے دور کر دے، میں اس کے متعلق حکم دے چکا ہوں، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور تمہیں جنت سے دور کر دے، میں اس سے تمہیں منع کر چکا ہوں۔ بے شک روح الامین، اور ایک دوسری روایت میں ہے، بے شک روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، کوئی نفس اپنا رزق پورا کیے بغیر فوت نہیں ہوگا۔ سن لو، اللہ سے ڈرو اور اچھی طریقے سے رزق تلاش کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اسے طلب کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں وہ تو محض اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کرنے اور مال ضائع کرنے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس چیز سے جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو، اور یہ کہ نہ ہو تو مصیبت کے ثواب میں جب تو اس میں مبتلا کر دیا جائے، رغبت کرنے والا کہ وہ مصیبت تجھے نہ پہنچتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور جان لو کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے
وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جاتے، وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہو۔ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ سے خیر طلب کرنا ترک کر دے۔ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی نہ ہو۔